जी नाज़रीन, सुबह गम में एक बार फिर हाजिर हैं और आज 9 मुहर्रम उल हराम आज के दिन का पूसा पेश करते हैं और कॉल्स का सिलसिला जारी है। जैसे ही आप हमारे साथ शामिल हों आपको हम ऑनर ले लेंगे। सरे हुसैन से है खून मुस्तफ़ा का रवां, सरे हुसैन से है खून मुस्तफ़ा का रवां, किया है सिब्ते पैगंबर ने घर का घर कुर्बान, बदल दिया रुख़ तारीख़ करबला पल में, बदल दिया रुख़ तारीख़ करबला पल में, दिखा कि असगरे बेशीर तूने सूखी ज़ुबान। तो बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा पैगाम है करबला के हवाले से। और हम उन लोगों की भी बात कर रहे थे जो कुछ ज़रा पीछे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कारवां में शामिल होंगे। और उन लोगों की भी, या हम जो महसूस करते हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा पहले पहुँचे हुए या अवेयरनेस हम में ज़्यादा है, तो यकीन कीजिए जितनी अवेयरनेस ज़्यादा है उतनी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। एक तकरीर में जनाब अल्लामा मुर्तज़ा ज़ैदी साहब फरमा रहे थे ना कि जो शिया है उसको तो और भी ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि अब ये कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये फ़लाँ बंदा ऐसा कर रहा है, वो ये कहेगा कि ये शिया ऐसा कर रहा है। तो शिया जो अफराद हैं, शिया जो मोमिनीन हैं, अपने आप को आशिकाने अहले बैत कहने वाले हैं, उनको और भी ज़्यादा अपने आप को ठीक करना है, और ताकि लोग जो है वो उंगली कम से कम उठाने की उनको मोहलत ही ना मिले या उनको मौका ही ना मिले। तो दोनों अतराफ़ है, ये एक सफ़र है करबला का कि अपने आप को हम किस तरह से ज़्यादा वो डिज़र्व बनाते हैं। कि जैसे कल की भी बात हो रही थी कि अगर आज निदा आए कि मौला का ज़हूर हो गया है तो कौन कौन उस काफ़िले में शामिल हो सकता है, आपके जानिसार साथियों में शामिल हो सकता है, तो क्या हम उसके अहल हैं? तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, सबको अपने तय पूछना होगा। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई और बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। आपकी गुफ्तगू में सुन रहा हूँ और कॉलर्स की भी जी। तो बात तो यही है, मेरी बहन ने कही थी कि ये वो लोग आएंगे जिनको हुक्म होगा या जिनको बुलाया जाएगा। बात दरअसल यही है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर ईमान ले आए। और सूरह आराफ में गालिबन ये इरशाद खुदाबंदी है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी ज़ुर्रियत को बाहर निकाल के खड़ा किया और ये पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं। तो फिर आगे आयत ये कहती है कि ये इसलिए किया कि कल तुम क़यामत के दिन जब मेरे सामने आओ तो ये ना कहो कि हमें पता नहीं था। सही, बिल्कुल सही। और हम अपने बाप दादा को जिस रास्ते पे पाया उसी पे हम भी चलते आए, तो हमारा इसमें कसूर क्या है? तो ये अभी जो तशहद में जब शहादत देते हैं, आप शहादो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला, जो ला शरीका ला के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उनको अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा याद है, और जो नहीं कहते वो उन्होंने बना दिया है इस वादे को। तो बात यही है कि दूसरा फलसफे का असूल ये है कि 3 चीजें हैं उसमें, जो फिलासफर है वो बेहतर जानते हैं मुझसे, कि या तो दोनों गलत होंगे, जो लड़ने वाले हैं झगड़ा करने वाले, या तो दोनों गलत होंगे या एक सही होगा और एक गलत होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। ये फलसफे का असूल है। सही बात। तो बात यह है कि ये असूल जो फलसफे का है, इसको जो जानने वाले हैं मेरी बात की तारीफ करेंगे कि एक हक होगा और एक बातिल होगा, या दोनों बातिल होंगे, दोनों हक नहीं हो सकते, क्योंकि हक में तजाद है ही नहीं। और जो ये कहते हैं ना कि जिन लोगों को पता नहीं है वो तो ना जानने की वजह से है, लेकिन बात उन लोगों की है कि जो जानते हुए, जानते बूझते समझते हुए हक के खिलाफ बोलते हैं, असल में जहन्नम के यही हकदार हैं, और इन्हीं को जहन्नम का हक इन्हीं को दिया जाएगा कि जो जानते हुए हक के ऊपर पर्दा डालने के लिए वो मीर शाम का दिफा सिर्फ एक वजह है उसकी, और कोई वजह नहीं। अगर अमीर शाम का कसूर साबित हो गया जो है वो अगर साबित कर देंगे तो पीछे में बात तो ये चली जाएगी कि इनको जब रसूलुल्लाह ने गुमनामी के गढ़ में दबा दिया था तो इनमें नई रूह किसने फूंकी?
اور ان کو اتنی طاقت کس نے عطا کی کہ آل رسول کو ان نے 50 سال بعد سرکار کے کربلا کے دشت میں ایسے بے سر و سامانی اور پیاسے اور بھوکے شہید کر دیا. تو بات پھر یہ چلی جائے گی اسکیفے میں. بات اصل میں یہ ہے کہ اسکیفے والوں ہی نے یہ بات کی کہ اس بنی امیہ کو ساری زندگی دشمن رسول تھا اور خاندان تخارت کا دشمن تھا, ان کو بنی اسکیفہ والوں نے نہیں روک دیا ہے. تو پھر ان کا کچھ باقی نہیں بچتا. اصل میں بات یہ ہے, یہ اپنی وہ کیا کہ شملہ اونچا رکھنے واسطے یہ مطلب ہے کہ آل رسول کے خلاف اگر بات جاتی ہے تو جائے لیکن ہمارا شملہ نیچے نہ ہو, یہ بات ہے اصل میں. شکریہ بھائی جان. یہ دنیا میں بھی شملہ نیچے ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. شاہ صاحب یہ وقتی ایک دل میں ایک جیسے ہے نا بہلانے کی ایک بات ہے کہ ہم بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اندر سے حقیقت پتہ ہے ان سب کو. جی آپ چلے کالر پہلے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. بالخصوص آج کی جو شب ہے بڑی پریشان کن اور رونے والی اور غمزدہ, صحیح معنوں میں غمزدہ ہونے والی شب تھی. اور کل عاشور کا دن, دریا ازاری کا دن. فاروق بھائی امین بھائی بات کر رہے تھے عاشورہ کے حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ اس دن آسمان نے بھی بارش کے بجائے خون برسایا اور زمین سے بھی خون نکلا, اور جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا وہاں سے بھی خون نکلتا تھا. حتیٰ کہ پرند چرند گرند ہوائیں فضائیں سب نے نوا کیا اور ماتمداری کی اپنے اپنے اس انداز سے جو ان کا انداز تھا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس اداکاری کو, اس شوق کو کسی نہ کسی بہانے سے ختم کر دیں, تو فاروق بھائی مجھے میرا ایمان ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ آج وہ چیزیں جن کی بھی میں نے بات کی, آسمان سے بادل دسنا, پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا, برند ہوانوں کا, فضاؤں کا, ہواؤں کا, اس حسین مظلوم کربلا پر غم کرنا, ماتم کرنا, نوا کرنا, یہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ یقین کریں جس دن بھی ان لوگوں نے اس عزاداری کو پابندی لگانے کی کوشش کی, ختم کرنے کی کوشش کی, یہ ساری چیزیں پھر سامنے آ جائیں گی. انہوں نے ماتم داری کرنی ہے, انہوں نے نوا پڑھنا اور انہوں نے جناب اپنے خون نکالنے, اپنے آنکھوں سے ان کا خون نکلے گا. یہ معجزہ ہے کہ مولا کا فرمان تھا کہ ایک قوم آئے گی جو میرے حسین پر روئے گی, اور یہ قوم ہے اور یہ قوم بڑھتی جا رہی ہے. تو دوسری بات یہ کہ بھائی نے وہ ایک شعر آدھا سا پڑھا تھا تو میرا دل چاہ رہا کہ میں بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم. تکفیر نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ہے. تکفیر نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ہے. آخری رات مسافراں دی کل خبر کی ہو جانا ہے. اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا داوے وسدا جے. اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا داوے وسدا جے. بس تھوڑی دیر بہاران نہ فجر لٹیا جانا ہے. شاخ چیا تیر نو گل وچوں اسور نے اکھیاں میٹ لیا. شاخ
تیر نگل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں جڑا جھولے دے وچ سوندا سی انہیں خاک تے ڈیرا لاونا ہے تکفیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا غیری کل زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد بڑی خوبصورت بات محسن نقوی نے کی۔ عزیزیت کے خلاف ایک شعر اس پہ میں پڑھنا چاہوں گی کہ دیکھیں کتنی کوشش کر لیں مجلس سے حسین کو روکنے کی، ماتم شبیر کو روکنے کی، ان کو روکنے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں شعر میں شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، کرتا رہا باطل دھماکے پر مجلس حسین چلتی رہی، کرتا رہا باطل دھماکے پر مجلس حسین چلتی رہی، یزیدیت کو حسینیت سے دشمنی بڑی مہنگی پڑی، وہ ختم کر پائے گا بھلا کیا حب علی ماتم حسین، وہ ختم کر پائے گا بھلا کیا حب علی ماتم حسین، ہم سے ٹکرانے سے پہلے جسے خودکشی کرنی پڑی۔ واہ 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 سبحان اللہ، پہلے ہی موت کی گھاٹ اتر گیا، واصل جہنم ہو گیا، خودکشی تو حرام ہے نا، اس کو وہ حرام کام کرنا پڑا ہم سے ٹکرانے کے لیے، نام علی حب علی ماتم شبیر کو روکنے کے لیے، خود کا حملہ آور کیا ہے، اپنے آپ کو مارا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، بہن کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے؟ جی اچھا، میں بیٹے یہیں سے بات کر رہی ہوں، اپنے پن پاک کے قدموں سے بات کر رہی ہوں، اور یقین مانیں کہ آج کا دن اور کل کا دن بلکہ کہ محرم کا جب نام ہی ذکر ہی ہوتا ہے تو جو محبت کرنے والے ہیں نا زبان کھا دیتے ہیں، اور بس آنسوؤں کے سوا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سارا جذبہ کچھ کہنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ اور سارا کچھ یہ انہی کے قدموں سے ملتا ہے، اور ہمیں وہ ایک جو وصیت اور نصیحت اور جو ہمیں ایک روشنی عطا فرماتے ہیں اور فرمائی ہے انہوں نے، اسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں کہ آپ کی خدمت میں بہت عقیدت برا سلام بھی ہے، اور میں یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں ہلیت ٹی وی دیکھتے ہیں، خزائن ٹی وی دیکھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی اور بصد احترام کہنا چاہوں گی کہ وہ اویئرنیس جو اس سال لوگوں کے اندر پیدا ہوئی، اور جو علماء کرام نے سوالوں کے جواب، اور وہ سوال جو مخالف لوگوں نے پھیلا رکھے تھے، اور جو اذیت ناک پروپیگنڈا اور جو شر پھیلا رکھا تھا، ان کے جوابات اتنے احسن طریقے سے وہ دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، اس کے یہ سب سے بہترین کامیابی ہے اس سال کی ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان دلوں کے اندر پیدا کرے، نرمی پیدا کرے، تاکہ دیکھنے والے سننے والے جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ پیغام حسین کیا تھا اور پیغام حسین کیا ہے۔ اور دیکھیں جو ہے نا آپ بچے ہیں، اور الحمدللہ سے ساری امت کے لیے، اور یہ پیغام جو ہے یہ تو ساری کائنات کے لیے ہے، آنے والی کائنات کے لیے ہے۔ دیکھیں ہم قرآن پاک میں جب پڑھتے ہیں، کہیں بھی پورے قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبادت کرنے والے کے ساتھ میں ہوں اور یہ عبادت کرنے والے کے ساتھ، مگر جہاں صبر کا مقام آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور امام کا تمام خاندان اور یہ تمام اہل بیت سلام اللہ علیہم، ان کے شان یہ ہے کہ یہ صبر و رضا کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات ان کو، یہ تو جو کچھ ہوا نا یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو
دین کو پھیلانے میں، دین کو آگے بڑھنے میں، میرے نام کی بقا کے لیے تمہارے لیے بھی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تو تم نے یہی جو ہے وہ سبق حاصل کر کے اسی کے اوپر قدم رکھنا ہے. تو میں یہ ماشاءاللہ میں کیا کہنا ہے، جو ہے وہ آلریڈی بہت خوبصورت پیغامات جو ہیں وہ چینل سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بس شعر ہے میرے بچے جو میں آپ کی اور تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو اور اچھی تجارت کرو. اور تجارت کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نیک اعمال کریں، اس کے راستے میں نیک جو بھی ہم دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اس کی جزا پروردگار ہمیں دیتا ہے. ایک یہ شعر میں ہی سارا کچھ چھپا ہے میرے امام کی خاطر کہ سمجھنے والے بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا، ایک ایک خون کا قطرہ، ایک ایک سانس، اور ہر طرح کی جو انسان کی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھی آزمائشوں کے دور سے گزرے. اور کسی کافر کے نہیں، کسی کافر کے حوالے سے نہیں، اپنوں کے حوالے سے، اور زخم دیتا ہی اپنا ہے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اور یہ بستی جو بسائی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے دلوں میں انہوں نے بستی بسائی ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے امام یہ جو سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مخالفین اہل شیعت ہیں، جنہوں نے اس چیز کے اوپر پردہ ڈالا اور مخالفوں کے لیے جو ظالم تھے ان کا ساتھ دیا، آپ بھی ان کے اوپر ساتھ دے رہے ہیں. اور پلیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، پلیز مجھے کہنے دیں کہ جب درود پڑھتے ہیں کچھ لوگ، بہت لوگ درود جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ صحابی، تو صحابی کو شامل نہ کیا کریں. اس میں وہ سب شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے یزیدی قوم کا ساتھ دیا. الاطف لوگ صحاب نیک بھی تھے، اچھے تھے، مگر درود کو رسول اور آل رسول کے لیے جو ہے وہ مختص کریں اور اپنے درود کو پیور رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے. میں بس بہت کچھ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر میں چاہوں گی اس کو سننا چاہوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ، السلام علیکم، بہت شکریہ. بہت اچھی بات ہے میری بہن نے کی. اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود بذات خود جو میں جج کیا ہے میں نے ایک چیز کہ ہمارے ہدایت ٹی وی میں ماشاءاللہ بہت شعور دیا ہے لوگوں کو، نہ صرف شعور دیا ہے بلکہ تمیز اور اخلاق بھی دیا ہے. کس طرح سے کہ جب بھی کوئی ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے عالم دین سے کوئی بھی کالر کوئی بھی سوال کر جائے، کسی بھی فقے کو ماننے والا، کبھی بھی میں نے اپنے عالم دین کی آواز اونچی نہیں دیکھی، کبھی بھی میں نے ان کو جھوٹا فلانا ڈھماکا یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. ہمیشہ ہمارے ہدایت ٹی وی سے ہر عالم دین نے بڑی محبت سے رپلائی کیا. بلکہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب بارہا کئی بار اپنے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اور بڑی محبت سے چاہے عابدی صاحب ہوں، چاہے عدیل صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہمارے مولانا ہو، ہر چیز کا جواب دیتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ایک عالم دین ہو، یا آپ مولانا ہو، یا آپ کسی اپنی جماعت کے بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، جب اخلاق کی بات آتی ہے نا تو آپ ایک کالر سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے گالیاں آن ایئر بیٹھ کے دیتے ہیں، اور وہ لہجہ وہ دیکھ کے میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے عالم دین کو، ہدایت ٹی وی کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جو اخلاق ہدایت ٹی وی نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی آ جائے سوال کچھ بھی کہہ دے، لیکن کبھی بھی ماتھے پہ نہ شکن پڑتی ہے نہ آواز اونچی ہوتی ہے. ہم لوگوں کی تو پھر بھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے عالم دین کی کبھی آپ آواز اونچی نہیں دیکھیں گے، اور ہمیشہ محبت کا درس دیتے ہوئے دیکھیں گے. ایک پھل والی وہ درخت کی مثال آپ نے سنی کہ جس پر زیادہ پھل ہوگا وہی جو درخت ہے وہ جھکا ہوا ہوگا. جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے وہ اکڑ ہی اکڑ ہے، اور وہ زبان جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسے استعمال کریں گے، اور پھر عام بندے میں اور عالم میں کیا فرق رہ جائے گا. تو پھر وہی میں بات کرتا ہوں کہ ہر چیز عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کون اصل عالم ہے، کون اصل عالم نہیں ہے. اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟
میں عثمان بول رہا ہوں جی مانچسٹر سے. عثمان صاحب ماشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بھائی. ہاں جی میں آج کے آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام, اور بریک کے وقت آپ نے حضرت علی اصغر کی شہادت کا ایک منظر دکھایا, حضرت علی اصغر کی شہادت کا منظر دکھایا, اور واقعی دل بہت دکھی ہوا اور زارو قطار دل رونے لگا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہو کیا نہ کہو. یہ دن منایا جا رہا ہے اور ان کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. آپ سے درخواست بھی ہوگی, اسپیشلی فاروق صاحب سے بات کر رہا ہوں, ان سے کافی انسپائر ہوں میں, کہ آپ حضرت علی اصغر کا کوئی ایک دو شعر یا کوئی نوحہ ضرور, زیادہ نہیں صرف ایک دو لائن. ٹھیک ہے بھائی. ایک شعر بولوں گا, میں نے ابھی فیس بک پہ کسی دوست نے مجھے بھیجا. جی ضرور. مجھے اپنے دکھوں میں آیا جو علی اصغر کا خیال, شکوہ بدل کر شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا مجھے, ہر غم غم حسین میں تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ عثمان بھائی بھی آہستہ آہستہ جیسے پروگرامز میں کالز بھی کر رہے ہیں, تحقیق بھی انہوں نے کی ہے, اور تبدیلی نظر آ رہی ہے, بلکہ ہم دیکھ تو نہیں پا رہے لیکن آواز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تبدیل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو ضرور آخر میں بھائی آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے, چند اشعار پڑھ کے اختتام کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں ایک منٹ کے لیے دوبارہ جی نقوی صاحب. جی میں دوبارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی عظمیٰ بیٹی بتا رہی تھی کہ وہ کیسے گالیاں دیتی ہیں یا کیسے ان کے زبان ہوتی ہے, تو میں ان کے متعلق ایک بات کر کے نا اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجلس جلوس روکنے والوں, فتوے لگانے والوں, حشر کے روز تمہارا جلوس نکلے گا. گنے کی طرح نچوڑے جاؤ گے تم, تمہارے اندر سے بغض علی کا زہریلا یزیدی جوس نکلے گا. ٹھیک ہے. تو میں بات یہ کرنا چاہتا تھا فروغ بھائی کہ ایک دفعہ حضرت عباس شہزادہ علی اکبر کو مشق کروا رہے تھے, جنگ کی ٹریننگ دے رہے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا ٹریننگ کے دوران کہ شہزادہ علی اکبر زمین پہ لیٹے تھے اور حضرت عباس نا تلوار ان کے سینے کی طرف کار کے میں بتا رہے تھے کہ کیسے اس سے بچنا ہے. ابھی وہ تلوار ان کے سینے کی طرف گئی کہ اچانک جناب زینب نے ان کو دیکھ لیا. جب دیکھ لیا تو جناب زینب نے کہا عباس یہ کیا؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ حسین میں نے صرف مشق کروائی ہے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو نے کہا نہیں عباس اگر لگ جاتی. تو نے کہا حسین میں نے یہ مشق کروا رہا تھا. نے کہا عباس اگر لگ جاتی تو جو ماں مشق میں یہ نہ برداشت کر سکی اور وہ کہنے لگی کہ عباس اگر لگ جاتی, اللہ جانے 10 محرم کو کس طرح علی اکبر کے سینے کا زخم دیکھا ہوگا, اس ماں نے کس طرح علی اکبر کی لاش کو دیکھا ہوگا. جب علی اکبر نکلے نا خیمے سے تو 17 دفعہ امام حسین علیہ السلام نے اسے واپس بلایا. آخری دفعہ جب شہزادہ علی اکبر جانے لگے تو امام حسین علی اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں. تو علی اکبر نے گھوڑا کیا تو امام حسین نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی. تو شاعر وہاں پہ ایک بال لکھتا ہے کہ امام حسین کے متعلق کہتے ہیں پرواز نہ کر شہباز حسینی او کوئی منت غریب تلائی وجہ پھر کے واگا گوڑ دیا ہو میں کواخ دیوار منہ دکھلائی وجہ. تو وہ شہزادے کی لاش کو کیسے مارے پہ دیکھا ہوگا اور کیسے برداشت کیا ہوگا جو یہ برداشت نہ کر سکی کہ وہ عباس کو کہنے لگی کہ عباس یہ کیسے کر رہے ہو, کیا ہوا اگر لگ جاتی. تو آج کا مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ شہید کو نجس جانور سے ملانے والا مسلمان, آج فاروق بھائی مجھے یہ بتاؤ, ہم تو یقین کرو بچپن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ جنت ہی نہیں قبول جہاں پہ یزید اور اس کی نسل میں وہ جنت ہی نہیں قبول. تو آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے
کہ ایک وہ جنت ہے جو امام حسین جس کے سردار ہیں، اور ایک وہ جنت ہے جس میں غاصب، قاتل اور یزید جیسے اور کتے جیسے نجس لوگ جو ہیں شہید ہو کے جائیں گے، اور وہ جنت ان کو قبول، اور وہ جنت جو امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنا کے بھیجی ہے، وہ جنت ہمیں قبول۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت شکریہ۔ گلاسکو سے کالرز بہت سے ہیں، تو چاہیں گے سب کو موقع ملے اپنے دل کی کیفیت بتانے کا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں دوبارہ سید مجاہد حسین حاضر ہوا جی مجاہد صاحب، اور عظمیٰ بہن السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام ایک گلدستہ بنتا جا رہا ہے جس میں ہر رنگ کا پھول جو ہے وہ شامل ہوتا جا رہا ہے، لیکن کالر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ لفظوں کے چناؤ میں بہت احتیاط کریں، کیونکہ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے جو سٹینڈرڈ سے گرا ہوا ہو، کیونکہ ہم جو ہے نا وہ کسی مکتب کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہماری بات سنی جا رہی ہے۔ کالر حضرات کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ بہت بہترین گزارش یہ ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت نشر کرنا شروع کیا فاروق بھائی، تو مدینے کی گلیوں میں ان کو مجنون، ساحر، جادوگر کہا جاتا، اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ لوگ کانوں میں روئی دے لیتے تھے کہ بات رسول اللہ کی اگر سن لی تو اثر کر جائے گی۔ واہ 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 واہ، یہ کانوں میں ڈھونپ لیتے تھے اور باقاعدہ ایک دوسرے کو تبلیغات کرتے تھے یہ لوگ کہ وہ اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، رسول کے پاس چلے گئے تو اثر ہو جائے گا، وہ جادو ہے ان کا کلام، وہ جادو ہو گیا تو تم اپنے باپ دادا کے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور جو چلا رہا ہے سلسلہ اسی پہ باقی رہو، خبردار رسول کے نزدیک نہ جانا۔ وہی سیرت جو کفار مکہ کے ساتھ تھی وہ ان کی نسلوں میں پینیٹریٹ کر رہی ہے۔ بالکل صحیح، یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ وہی رسول اللہ کا جو تبلیغ کا ابتدا تھی کہ ان کے نزدیک نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، اور جب رسول اللہ کوئی تبلیغات کرتے تھے یہ میوزک بجانا شروع کر دیتے تھے، ڈول باقاعدہ بجاتے تھے کہ پاک پیغمبر کی آواز ان کے کانوں میں نہ آئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ 10 سال پہلے مراکو میں گئے جی، تو 10 محرم اتفاق سے آ گئے مراکو میں، تو عید عاشورہ کے بینر لگے ہوئے تھے مراکو کے اندر، 10 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو جی، اور وہ فاخرہ لباس پہن کے لوگ پھر رہے تھے، جیسے انہوں نے بہت حیران ہوئے، کہ یہ عرب کا علاقہ ہے اور یہ مراکو ہے، 10 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ عید عاشورہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آج تو عید کا دن فیسٹیول ہے، اور وہ جناب ویسی مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے بخاری صاحب نے کہ میں بڑا سخت حیران ہوا، آج وہ موراکو ہے کہ 30% سے زیادہ کنورٹ ہو چکے شیعت میں۔ یہ 10 سال میں یہ اثر ہوا ہے تبلیغات کا کہ وہ 30% موراکو کے جو لوگ ہیں وہ شیعت کی طرف آ گئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ کتنا کان میں روئی ٹھونسیں گے، کتنا منع کریں گے لوگوں کو، حق میں جانے سے روک نہیں سکتے، اب ویو چل گئی ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں جی کہ بخاری میں اس ترمذی میں صحائح ستہ میں کم از کم یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلمہ سے مروی وہ مشہور و معروف روایت جی، میں نے سرکار دو جہاں کو دیکھا کہ روزہ عاشورہ گریبان پھٹا ہوا ہے، خاک پڑی ہوئی ہے، سر میں خون ہے چہرے پہ، تو جناب سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ فاروق بھائی میرا ملت اسلامیہ سے یہ سوال ہے کہ سرما لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ کرنا سنت ہے، وہ ہر ایک سنت کا ان سب کو خیال ہے، تو روزہ عاشورہ رسول کی سنت میں سوگوار ہونا، سر پہ خاک ڈالنا، گریہ زاری کرنا ان کو یاد نہیں، صرف یہ ایک سنت بھولے ہوئے ہیں اور باقی مجازی سنت سب یاد ہیں اور حقیقی سنت ان کو یاد نہیں کہ آج رسول کے گھر میں صف ماتم ہے، تم بھی صف ماتم بچھاؤ، اپنے طریقے سے بچھاؤ۔ غم حسین کو اپنے ہم نہیں کہتے کہ بازاروں میں شیعوں کی طرح کرو، لیکن اپنے انداز میں کر لو، اپنے طریقے سے صحیح۔ بہت اچھا پیغام شاہ صاحب آپ کا آ گیا، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہت اچھا آپ نے ویورز کے لیے بھی کہا کہ الفاظ کا چناؤ ذرا بہترین انداز میں کریں اور احتیاط کریں، بلکہ نہ صرف ہدایت ٹی وی پہ بلکہ ہر شیعہ پر یہ ذمہ داری ہے، ہر محب علی پر یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی کال کرے
ना सिर्फ हिदायत में, जिस चैनल पे जिधर भी कॉल करे अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे कि हम शियाने अली हैं, अपनी ज़बान से कोई भी ऐसा अल्फाज कहीं भी ना निकाले। हिदायत की बात नहीं है, बल्कि ये सबके लिए मैसेज है कि फर्क होना, पता चलना चाहिए कि जो बोल रहा है वो शियाने हैदर इकरार बोल रहा है। जी बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई जी। बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि जिस तरह से हम सलाम पेश कर रहे हैं शहीदाने करबला को हमारा सलाम हो, तो ये सलाम के कुछ अशार बंद की सूरत में, अशार की सूरत में पढ़ना चाहूँगी। दुरूद सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उस पर जो जहमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहजादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। असीर हो कि जिसे शामियों के नरगे में, हुसैनियत है सिकाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शाम गरीबा के गुप अंधेरे में। जमीन गर्म यतीमी की सख्तियां बीबी, वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाबे मादर बेशीर को भी सबका सलाम, अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयाम। अभी कलेज में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोत की कर्मी न कम हुई होगी। न इस तरह कोई खेती हरी बड़ी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे। सलाम मोहसिन इंसान खस्ता तन लाशों, सलाम मोहसिन इंसान खस्ता तन लाशों। सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशों। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो फिर अपना सलाम आखिर है। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। लीजिए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए कोई बात नहीं, आपकी कॉल ड्रॉप हुई, आप दोबारा आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू और बात यही है कि साथ ही साथ अपना भी मुहासबा करना है। और ये सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम को ये ना हो कि हमें ये सारी बातें जो है वो हम खुदा न खास्ता भूल जाएं, या अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही अलग ट्रेंड उसका जो है जिस तरह से आए हैं इस मुहर्रम अल हराम में उसी तरह से निकल जाएं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मौसमी तौर पे जैसे माह रमज़ान में हम थोड़ा सा तब्दील होते हैं, माह मुहर्रम में तब्दील होते हैं, तो ये तब्दीली जो है वो मतवातर जारी रहनी चाहिए। अपने अंदर जो नकूश छोड़ रही है माह मुहर्रम उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। मैं इकराम रिजवी बोल रहा हूँ लूटन से। जी बिस्मिल्लाह, लूटन से इकराम रिजवी साहब। मुझे आपसे जो अर्ज करना है वो ये कि अभी भाई उस्मान का जो फोन आया था जी, उन्होंने जो जिक्र किया था जनाब अली असगर की शहादत के मुतालिक, तो मैं उनसे जो एक अर्ज करूंगा वो ये है कि ये जो है ना यूट्यूब पर वो जाएं और
urdu.sahad.ir इसके ऊपर निकाले तो उसमें उनको ये मिलेगा कि ये जो है ना ईरानी जो है जिस तरह से वो रमजान मुबारक के आखिरी जुमे पर वो बनाते हैं यौम कुद्स, इसी तरह से पिछले जुमे के ऊपर उन्होंने जनाब अली असगर का दिन मनाया था। अच्छा। और वो जनाब अली असगर का जो दिन मनाया है वो 55 मुल्कों में मनाया गया और 2000 शहरों में मनाया गया है। और उसकी इब्तिदा जो उन्होंने की थी वो इस तरह के दुआ मुदबर से उन्होंने प्रोग्राम अपना शुरू किया था और उसके बाद नोहा जो पढ़ा था वो जनाब अली असगर की शान में लोरी थी। और उसके बाद फिर जो एक बहुत ही जबरदस्त सीन था जो बहुत ही रुला देने वाला सीन था वो ये था कि उसमें हजारों औरतें जो थी खवातीन उन्होंने अपने बच्चों को अपने हाथों पर बुलंद किया था आसमान की तरफ और वो जो है पैमान बांध रही थी अपने बारवे इमाम से कि ये मेरे बच्चे हाजिर हैं आपकी नुसरत के लिए। सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम देखें, ये प्रोग्राम हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। देखिए इस दीन के ऊपर जो बचाने के लिए, इस दीन की तरवीज के लिए अल्लाह ने अंबिया को मौजिज़े दिए और उन मौजिज़ों को ये जो है दीन को बचाने के लिए और ये जो है शहादत इमाम हुसैन ये एक मौजिज़ा है और अज़ादारी उसको बचाने के लिए एक मौजिज़ा है। बिल्कुल ये एक तसलसल है मौजिज़ों का। ये हर साल ये अज़ादारी नहीं है, ये दीन को बचाने का अल्लाह का एक बंदोबस्त है। क्या कहना है, क्या कहना है। बहुत शुक्रिया इकराम रिजवी साहब लूटन से। बिल्कुल सही है, ये क्या तमाम है बंदोबस्त। हमको ये गम मुबारक, हमको ये गम, हमको ये हर साल ये हम गम मनाते रहें और यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी आखिरत हो। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपको पता है कि बहुत सा तबका अब तो जानने लगा है। मैं पिछले साल की बात करूंगी। अब पिछले साल भी आपको याद है मैं रेडियो में ब्रेडफोर्ड पे काम करती थी, तो आशूर का दिन का प्रोग्राम था। जुलूस से पहले जब मैंने प्रोग्राम किया तो मैंने शहादत अली असगर को बयान किया, तो उस पे इतनी कॉल्स आई कि हमें पता ही नहीं था, खवातीन को पता ही नहीं था। लेकिन आज देखें कि हिदायत टीवी या बहुत से ऐसे लोगों में शऊर हासिल हो रहा है जिन्हें पता चल रहा है कि जनाब एक 6 महीने नन्हे अली असगर का क्या कसूर था। 2 बूंद पानी तो मांगने गए थे मौला हुसैन, तो उस बच्चे का क्या कसूर था। आज दुनिया के लिए बहुत बड़ा सवाल है, जालिमों ने उसको भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। आखिरी कॉलर आज की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद उनकी लाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो बात नहीं हो पाई। अगर इनसे अगले कोई कॉलर हैं तो, और मैं चाहूँगा हमारे जी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, मैं 2-3 बातें वक्त काम है। मैं ये बात कहता हूँ, सज्जाद साहब बोल रहे हैं हमारे साथ। अखलाक हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकम्मल मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। आप अपने अखलाक को बहुत अच्छा रखें। आप बिल्कुल उन लोगों को छोड़ दें कि जो मुनाफिकीन की औलादें अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, इमाम अली से बुग़्ज़, उनको छोड़ के अपना काम ठीक करें। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का जो पैगाम है ये दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, दूसरे मज़हब तक भी पहुंचाना है। वो तभी होगा कि जब हम उन लोगों को छोड़े, उनको हुज़ूर पाक भी ठीक नहीं कर सके तो हम उनको आप बिल्कुल छोड़ दें और ये पैगाम आगे लोगों को इंशाअल्लाह हम पहुंचाएं। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात जी, बिल्कुल सही है। तो लकुम दीनुकुम वलिया दीन वाली बात कि जिसको जो पसंद है वो वैसे हो रहे हैं, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं वो तो ज़रूर उनकी जो जितनी भी उनको ज़रूरत होगी, हमारी हिदायत टीवी की ज़रूरत होगी तो हम हाजिर हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं ऑन एयर ऑफ एयर। जी आखिर में कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, आखिर में ये कहूँगी कि शब आशूर जो है आज की रात जो आने वाली है बहुत बड़ी क़यामत की रात है। और हम सभी जानते हैं कि ख़ैमों से इस तरह से तस्बीह तहलील की आवाज़ें आ रही थी कि जिस तरह से मक्खियाँ जो है वो बिनबिनाती हैं। तो आज की रात तस्बीह तहलील और गिरिया उजारी में गुजारिएगा। पूरी रात कोशिश करिएगा कि आप जागें और गम हुसैन में, और ज़ाहिर है कि ख़ानदान रसूल, अहले बैत रसूल के ऊपर आज की रात बहुत क़यामत की रात है। तो बस वही गुजारिश है कि तमाम लोग, जितने भी लोग हैं जहाँ पे भी हैं, चाहे वो जिस भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आज की रात गिरिया उजारी में गुजारिएगा, उस गम को याद कीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी क़यामत है आज की रात। और इबादत में जो है वो तस्बीह तहलील में गुजारिएगा और आमाल ज़रूर कीजिएगा। वही बात फारूक भाई की मजलिसों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शब आशूर के जो आमाल हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, या रोज़े आशूर के जो आमाल हैं, तो आमाल ज़रूर, पहले आमाल ज़रूर कीजिएगा। यही मेरा मैसेज है आज का।
بس وہی ہے نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو جتنا جتنا آپ کو سبق یاد ہو رہا ہے، کربلا سے اویئرنیس ہو رہی ہے، تو آپ کو چھٹی نہیں ملنے والی. جتنے آپ عاشق مولا کے، آپ اور زیادہ جو ہے مولا کا پیغام بھی دنیا تک پہنچائیں اور اپنے آپ کو بھی بہتر کریں. لیجیے چند اشعار ہمارے بھائی کا جو حکم تھا، اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل یوم عاشور کے اس خصوصی پروگرام میں دوبارہ حاضری ہوگی اور امید ہے آپ بھی دوبارہ شامل ہوں گے. گزارش ہے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. گردن پہ تیر کھانا اصغر ہی جانتا ہے، گردن پہ تیر کھانا اصغر ہی جانتا ہے، اور پھر بھی مسکرانا اور پھر بھی مسکرانا اصغر ہی جانتا ہے، گردن پہ تیر کھانا اصغر ہی جانتا ہے. آیا نہ ہوگا کوئی کہ دور کم سنی میں آیا نہ ہوگا کوئی کہ دور کم سنی میں میدان میں صرف آنا میدان میں صرف آنا اصغر ہی جانتا ہے، گردن پہ تیر کھانا اصغر ہی جانتا ہے. خون صغیر شاہ نے چہرے پہ جب ملا تھا، خون صغیر شاہ نے چہرے پہ جب ملا تھا، وہ وقت وہ زمانہ وہ وقت وہ زمانہ اصغر ہی جانتا ہے، گردن پہ تیر کھانا اصغر ہی جانتا ہے، اصغر ہی جانتا ہے.